آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ARTV پر ورلڈ نیوز۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں ابراہیم رئیسی کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ ان کے اگلے رہبر کے امکانات بھی ہیں۔ ایران نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صدارتی انتخابات میں میدان مارنے والے ابراہیم رئیسی کے مد مقابل 3 امیدواروں نے نتائج کے اعلان سے قبل ہی شکست تسلیم کر لی۔ گزشتہ روز ایران میں نئے صدر کے انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں 4 امیدواران کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ابراہیم رئیسی 2017 میں منعقد صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تھا، مگر وہ موجودہ صدر حسن روحانی سے ہار گئے تھے۔ ایران میں ہر 4 سال بعد صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس کے امیدواروں کی منظوری شورا نگہبان دیتی ہے۔ ابراہیم رئیسی نے 1979 کے انقلاب ایران کے فوراً بعد ہی اہم عہدوں پر کام کیا ہے۔ صرف 20 سال کی عمر میں ہی وہ ضلع کراچ اور پھر ہمدان صوبے کے لیے پروسیکیوٹر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد انہیں تہران کے نائب پروسیکیوٹر کی حیثیت سے ترقی دی گئی۔ ابراہیم رئیسی 1990 میں تہران کے چیف پروسیکیوٹر بنے اور پھر سال 2004 میں نائب عدلیہ کے سربراہ کے عہدے پر 10 سال تک فائز رہے۔ ابراہیم رئیسی 2019 سے ایران عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ واضح رہے کہ موجودہ ایرانی صدر حسن روحانی کی مدت رواں سال اگست میں ختم ہو جائے گی۔ زامبیا کے بانی صدر کینیت 97 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق زامبیا کے بانی صدر کینیت ڈیوڈ کاؤنڈا 1964 سے 1991 تک زامبیا کے پہلے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دینے والے سیاستدان رہے ہیں۔ رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ حکام نے کینیت کاؤنڈا کے انتقال کے افسوس میں 21 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کی جانب سے حج سیزن کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس حوالے سے امور صحت مکہ مکرمہ ریجن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر وائل مطیر کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 13 ہسپتال مخصوص کیے جائیں گے۔ حجاج کے لیے مخصوص کیے جانے والے ہسپتالوں میں 500 بستروں پر انتہائی نگہداشت کے یونٹس کے علاوہ کسی بھی وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے متعدد آئسولیشن رومز بھی تیار کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حج آپریشنز میں شریک ڈاکٹروں اور طبی عملے کے مستقل موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ حجاج کو دی جانے والی خوراک مکمل طور پر محفوظ ہوگی، جسے مخصوص کچنز میں تیار کیا جائے گا۔ تمام حجاج کو کھانا ان کے کمروں میں ہی پہنچایا جائے گا۔ امور صحت مکہ مکرمہ ریجن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر وائل مطیر نے کہا ہے کہ حجاج کے رہائش مقامات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے مخصوص کمیٹی قائم کی جائے گی، تاکہ کمروں اور خیموں میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت صحت نے تمام امور کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد ہی جامع حکمت عملی مرتب کی ہے۔ واضح رہے کہ کسی حاجی کو کورونا میں مبتلا ہونے کا شبہ ہونے پر اسے فوری طور پر آئسولیشن کر کے میڈیکل ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ امریکی ریاست ایریزونا میں حکام کی جانب سے جمعرات کو دارالحکومت فینکس کے مغرب میں 3 شہروں میں 90 منٹ کے وقفے سے ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایک مشتبہ شخص زیر حراست ہے اور حکام نے بتایا کہ اس کی گاڑی سے ایک ہتھیار برآمد ہوا ہے۔
تاہم یہ واضح نہیں کہ آیا یہی شخص فائرنگ کے تمام واقعات کا ذمہ دار ہے یا نہیں۔ حکام کی جانب سے فوری طور پر مشتبہ شخص کا نام جاری نہیں کیا گیا۔ حکام کا خیال ہے کہ اس نے تنہا یہ کام کیا، اگرچہ کہ اس کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس کے ترجمان برینڈن شیفرڈ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ہم گٹھ جوڑ کے بارے میں نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا مقصد کیا تھا، ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ شخص کیا سوچ رہا تھا جب یہ باہر گیا اور اس نے یہ کام کیا۔ یقیناً ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بے شمار لوگ خوفزدہ اور متاثر ہوئے ہیں۔ پولیس ایریزونا کے محکمہ پبلک سیفٹی اور ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ اپنے شہروں میں فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یو این او کی جانب سے ترقی پذیر اور غریب ممالک کے لیے قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امیر ممالک اور مالیاتی اداروں سے اپیل کی ہے کہ کئی امیر ترقی پذیر اور غریب ممالک کے لیے قرضوں کی ادائیگی مؤخر کی جائے۔ یو این کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ واجب الادا قرضوں کو 2022 تک مؤخر کیا جائے کیونکہ کورونا نے ترقی پذیر اور غریب ممالک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرنا ضروری ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک ٹویٹ کر کے کینیڈا کے سپریم کورٹ میں پہلے مسلم جج کے مقرر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ محمود جمال کو سپریم کورٹ کا جج نامزد کیا گیا ہے۔ وہ اس عہدے پر فائز کیے جانے والے پہلے مسلم ہیں۔ کینیڈا کی 146 سالہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جب کسی مسلم کو ملک کی عدالت عظمیٰ کا جج نامزد کیا گیا ہے۔ محمود جمال کی نامزدگی کو ابھی ایوان نمائندگان کی جسٹس کمیٹی سے توثیق کی ضرورت ہوگی، تاہم اسے محض ایک رسمی خانہ پوری قرار دیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ وہ محمود جمال سپریم کورٹ کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہوں گے اور اس کے لیے میں آج اپنے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے لیے ان کی تاریخی نامزدگی کا اعلان کر رہا ہوں۔ 3 کروڑ 80 لاکھ آبادی والے ایک ایسے ملک میں جہاں پر 4 میں سے 1 شخص اقلیتی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کینیڈا کی رکن پارلیمان جولی ڈیزیروز نے کہا ہے کہ ماہر قانوندان کے طور پر محمود جمال کا کریئر نہایت شاندار رہا ہے۔ ایک دن میں 10 منزلہ عمارت مکمل تعمیر کر دی گئی۔ جانیے یہ عمارت کس طرح سے بنائی گئی اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ چین میں 10 منزلہ عمارت صرف 28 گھنٹے 45 منٹ میں تعمیر کر دی گئی۔ اس 10 منزلہ عمارت کو براڈ گروپ نامی ایک کنسٹرکشن کمپنی کی جانب سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس عمارت کے کمرے اور گوشے پہلے ہی ایک کارخانے میں بنا لیے گئے تھے، جسے بعد میں مذکورہ مقام پر ٹرکوں پر لاد کر لایا گیا اور ایک جگہ جمایا گیا اور پھر نٹ بولٹ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ کنسٹرکشن کمپنی براڈ گروپ کے ترجمان نے بتایا کہ مذکورہ عمارت کو کرینوں اور مزدوروں کی مدد سے 28 گھنٹے 45 منٹ میں کھڑا کر دیا گیا، جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ کام بھی گاڑیوں کے کارخانے جیسا ہے، جس میں اسمبلی لائن پر تمام پرزے اور آلات جمع کر کے آخر میں گاڑی تیار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈنگ کا ہر حصہ مثلاً کمرے، بالکنی اور غسل خانے یکساں جسامت کے بنائے گئے ہیں، جنہیں ماڈیول کہا جا سکتا ہے۔ ہر ماڈیول کا ڈھانچہ سٹین لیس اسٹیل سے بنایا گیا ہے، جس میں وائرنگ، وینٹیلیشن، آئسولیشن اور دیگر سہولیات رکھی گئی ہیں، اور عمارت کے تمام حصوں کو جوڑے جانے کے بعد اس میں پانی اور سیوریج کی لائن بھی ڈالی گئی ہیں۔ کمپنی ترجمان کا کہنا ہے کہ اس عمارت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس عمارت کا پورا سٹرکچر
زلزلہ برداشت کر سکتا ہے، اور اس عمارت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نٹ بولٹس کھول کر اسے بکھیرا جا سکتا ہے اور پھر کسی اور مقام پر لے جا کر دوبارہ اسے تعمیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ براڈ گروپ نامی یہ کمپنی اس طرح کی عمارتیں بنانے میں ماہر ہے، کیونکہ اس کمپنی نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی عمارتیں بنائی ہیں جن میں اسپتال، گھر اور ہوٹل شامل ہیں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اسی طرح 200 میٹر بلند عمارت بھی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ امریکی ایوان میں عراق میں فوجی طاقت کے استعمال کے لیے 2002 کی بل کو منسوخ کرنے کے لیے نیا قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ امریکہ نے 2002 میں منظور کردہ بل کے تحت عراق میں اپنی فورسز اتاری تھی۔ ایوان نمائندگان نے 2002 کے بل کی تنسیخ سے متعلق بل بھاری اکثریت سے منظور کیا۔ تنسیخ بل کے حق میں 161 اور مخالفت میں 1 ووٹ آیا۔ اس بل کے حق میں 39 ریپبلکنز نے ووٹ دیا۔ ورجینیا کے صرف ایک ڈیموکریٹ نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ بہت سے قانوندان، خاص طور پر ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ 2002 کی منظوری یا AUMF کی منظوری ایک غلطی تھی، اور کچھ ریپبلکن اس بات پر متفق ہیں کہ ان کتابوں کو اتھارٹی سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ کچھ قانون سازوں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے 2001 کی قرارداد، جو 11 ستمبر کے حملوں کے بعد منظور کی گئی تھی، پر بھی اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ حامیوں کا کہنا تھا کہ منسوخ ہونے سے پوری دنیا میں امریکی فوجی کارروائیوں پر اثر نہیں پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہاں جاری فوجی سرگرمیاں صرف 2002 کی اجازت پر منحصر نہیں ہیں۔ 2002 کی اجازت صدام حسین حکومت کے خلاف ہدایت کی گئی تھی، جس میں عراق کو لاحق خطرے کے خلاف امریکی قومی سلامتی کے دفاع کے لیے اور عراق سے متعلق تمام متعلقہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نافذ کرنے کے لیے طاقت کے ضروری اور مناسب استعمال کی اجازت دی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ بائیڈن کانگریس کے ساتھ ایک تنگ اور مخصوص فریم ورک کے ساتھ اختیار کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کام کرنے کے پابند ہیں۔ امریکی سینیٹ میں اکثریت کے رہنما چیک سمر کا کہنا ہے کہ عراق میں طاقت کے استعمال کو ختم کرنے والی قانون سازی کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ اس ملک کو چھوڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے کرونا وائرس کے بعد نئی وبا سے دنیا کو خبردار کر دیا ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت اور خشک سالی کرونا وائرس کے مقابلے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ قدرتی آفات کے خطرات کے حوالے سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی مامی میزوتوری نے ایک رپورٹ کی اشاعت سے قبل آن لائن پریس بریفنگ میں بتایا کہ خشک سالی آئندہ کی وبا کے طور پر دہانے پر کھڑی ہے اور اس کے علاج کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے۔ جمعرات کو اقوام متحدہ کی جانب سے شائع کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق 1998 سے 2017 تک خشک سالی سے $124 ارب کا معاشی نقصان ہو چکا ہے، جبکہ اس سے 1.5 ارب افراد متاثر ہوئے ہیں۔ مامی میزوتوری کا کہنا ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ یہ اعداد و شمار بھی حقیقی اعداد و شمار سے مختلف ہوں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گلوبل وارمنگ سے جنوبی یورپ اور مغربی افریقہ میں خشک سالی کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے واضح کیا ہے کہ اگر دنیا نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو خشک سالی سے متاثرہ افراد کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ یورپی ممالک نے کرونا وائرس کی وبا کے بعد معمولات زندگی بحال ہونے پر امریکی سیاحوں کے لیے پابندیاں اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کرونا وائرس کے کیسز میں اچانک اضافے کے بعد ماسکو نے لازمی طور پر ویکسین لگانے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ ان 8 ممالک میں شامل ہے جو یورپ کے وائٹ لسٹ میں شامل ہے۔ موسم گرما کی چھٹیوں سے قبل ان 8 ممالک کو کرونا وائرس کی سفر پابندیوں سے استثناء دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق البانیہ، شمالی میسیڈونا، سربیا، لبنان، تائیوان، مکاؤ اور ہانگ کانگ کو بھی وائٹ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ دریں اثنا فرانس نے کہا ہے کہ جمعرات سے آؤٹ ڈور ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی اور 20 جون سے کرفیو کو بھی ختم کیا جائے گا۔ کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد فرانس میں یہ کرفیو اپنے مقررہ تاریخ سے 10 دن پہلے اٹھائی جا رہی ہے۔ فرانسیسی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہمارے توقع سے زیادہ ہمارے ملک کی صحت کی صورتحال تیزی سے بہتر ہو رہی ہے۔
ब्रुसेल्स की मंजूरी के बाद स्पेन और पोर्चुगाल वो पहले यूरोपीय ममालिक बन गए हैं जो बहाली के मंसूबों के लिए यूरोपीय ब्लॉक के मल्टी बिलियन यूरो कोरोना वायरस रेस्क्यू फंड से इमदाद हासिल करेंगे। कोरोना वायरस की वबा अब भी दुनिया में मौजूद है। वबा की वजह से 3.8 मिलियन अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता दिसंबर से रूस ने बड़े पैमाने पर कोरोना फ्री वैक्सीनेशन का आगाज किया था। मॉस्को में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। मॉस्को के मेयर ने शहरियों को लाजमी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने का हुक्म दिया है। तकरीबन 12 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल ये शहर कोरोना वायरस की वबा फैलने का मरकज है। मॉस्को के मेयर के मुताबिक सिर्फ 1.8 मिलियन शहरियों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। गुज़िश्ता दिसंबर से रूस ने बड़े पैमाने पर कोरोना फ्री वैक्सीनेशन का आगाज किया था। रूस ने 4 वैक्सीन तैयार और मंजूर की हैं। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर वर्ल्ड न्यूज़। सैयद शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। यू आर वाचिंग ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो, आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।